فرعون کی باندی کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے، یہی ہماری معراج ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس پر جان چلی جائے منظور ہے اور جان بچ جائے تو الحمدللہ۔ فرعون کی ایک باندی تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ ایمان نہیں چھپتا اور پیسہ بھی نہیں چھپتا، نہ مال چھپے اور نہ ایمان۔ اس کے ایمان کا لگ گیا پتہ فرعون کو۔ فرعون نے بلایا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی اور ایک چلتی پھرتی۔ اس نے تیل منگوایا، کڑاہا میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلوا دی۔ تیل کھولنے لگا تو دربار سجایا اور اسے بلوایا اور کہنے لگا، اختیار کرو یہ تیل کا کھولتا ہولا وایا ملک و مال اور رزق و دولت سے تیرا منہ بھر دوں۔ یوں کیا بولتی ہے؟ مجھے مانے گی تو سب کچھ دوں گا، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو اس کھولتے ہوئے تیل میں جانا پڑے گا، اور پہلے تیری بچیوں کو ڈالوں گا اور پھر تجھے ڈالوں گا۔ اس نے کہا، یہ تو میری 2 ہیں، اگر اور بھی ہوتی تو وہ پھینک دیتی۔ تو کر جو کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ ہمارے مردوں اور عورتوں میں آ جائے کہ اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو غلط طریقے چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ جان کہاں سے لگائیں گے اور کہتے ہیں کیا کریں؟ برادری کا قصہ ہے، رشتہ دار نہیں مانتے۔ اللہ اکبر! یہ بھی سوچا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ یہ بھی تو سوچو کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے۔ جس نے اپنی اولاد پر امت کی خاطر چھریاں چلوا دیں، کیا ہماری اولاد ان سے زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ فرعون نے بڑی بچی کو اٹھوا کر آگ میں پھینک دیا، وہ ساری جل گئی، اور ماں تو آخر ماں ہے، وہ دھڑک گئی۔ میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی محبت کو جو تشبیہ دی ہے وہ ماں کے ساتھ دی ہے، باپ سے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، بلکہ کہا ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تو ماں کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ جب اپنی بچی کو جلتے دیکھا تو اس کا کلیجہ ہل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کھا کر آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور اس نے آواز دی، اماں صبر، جنت تیار ہو چکی ہے۔ پھر دودھ پیتی بچی کو اٹھا کر پھینکا تو اس پر پہلے سے بھی زیادہ لرزہ طاری ہوا، لیکن اللہ نے پھر پردہ ہٹایا اور اس نے اس ننھی منھی کی جان نکلتے دیکھا۔ اس نے کہا، اماں صبر صبر، جنت تیار ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے ماں کو بھی جلا دیا، تینوں جل گئیں، تو انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو زمین میں دبا دیا۔ اس قصے کے 2000 سال بعد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں 2 رکعت نفل ادا کر کے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ اوپر اٹھے تو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے پوچھا، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے، اور پورا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔